آج میرے دین کی تعلیم کی صورت ہے سورۃ طٰہٰ۔ طٰہٰ پیغمبر، ہم نے تم پر قرآن اس لیے تو نازل کیا نہیں کہ تم اس کی وجہ سے اس قدر مشقت اٹھاؤ۔ ہاں، یہ قرآن صرف ایک نصیحت ہے، اور وہ بھی اسی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس اللہ کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اسی کا ایک نام ہے رحمان، جو عرش بری پر براج ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین دونوں کے بیچ میں ہے، اور جو کچھ کرۂ خاک کے تلے ہے۔ اے مخاطب، اگر تو پکار کر بات کرے تو وہ تیرے پکارنے کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ آہستہ اور آہستہ سے زیادہ مخفی بات کو بھی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور اے پیغمبر، بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب ان کو دور سے آگ دکھائی دی تو انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، مجھ کو ایک آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاؤں تو عجب نہیں کہ اس آگ سے تمہارے لیے ایک چنگاری لے آؤں، یا آگ کے علاوہ پر راہ کا پتہ معلوم کروں۔ پھر جب موسیٰ وہاں آئے تو ان کو آواز آئی کہ موسیٰ، یہ تو ہم ہیں تمہارے پروردگار، تو اپنی جوتیاں اتار ڈالو، کیونکہ تم طوٰ نام کے میدان پاک میں ہو، اور ہم نے تم کو پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو جو کچھ تم کو ارشاد کیا جاتا ہے اس کو کان لگا کر سنو، کہ ہم ہی اللہ ہیں اور ہمارے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہماری ہی عبادت کیا کرو اور ہماری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، کیونکہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اور ہم اس کے وقت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کو ہیں، تاکہ ہر شخص قیامت کے ڈر سے نیک کام کرنے کی کوشش کرے، اور قیامت میں اس کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو شخص قیامت کا یقین نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑا ہے تو تم کو قیامت کی فکر سے باز رکھے کہ ایسا کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اسی سے اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس لاٹھی میں میرے اور بھی اغراض ہیں۔ فرمایا، موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین میں ڈال دو۔ چنانچہ موسیٰ نے لاٹھی ڈال دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ ہے اور دوڑ رہا ہے۔ فرمایا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم دم کے دم میں اس کی پھر وہی پہلی حالت کر دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو سکیڑ کر بغل میں رکھ لو اور پھر نکالو تو وہ بدن اس کے کسی طرح کا روگ ہو، سفید براق نکلے گا۔ اور یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ دو نشانیاں اس وقت تم کو اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ ہم آگے چل کر تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اچھا، تو فرعون پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا حباب کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر، اور میری زبان میں جو لکنت کی گرہ پڑی ہوئی ہے اس کو بھی کھول دے، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں، اور میرے کنبے والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا بوجھ بٹانے والا بنا کر ان سے میری دھاڑس بندھا، اور میرے کام میں ان کو شریک کر، تاکہ ہم دونوں ایک دل ہو کر کثرت سے تیری تسبیح و تصدیق کریں اور کثرت سے تیری یادگاری میں لگے رہیں کہ تو ہمارے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، موسیٰ، تمہاری سب درخواستیں منظور، اور ہم تم پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی بھیجی، جس کا حال اب تم کو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، اور دریا صندوق کو کنارے پر دھکیل دے، کہ آخر کار موسیٰ کو ہمارا دشمن اور نیز موسیٰ کا دشمن یعنی فرعون لے لے گا۔ اور اے موسیٰ، ہم نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا پرتو ڈال کر تمہاری صورت پیاری پیاری بنا دی کہ جو تم کو دیکھتا محبت کرنے لگتا، اور اس سے غرض یہ تھی کہ تم ہماری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جبکہ تمہاری بہن اجنبی بن کر فرعون کے لوگوں سے کہتی چلی جا رہی تھی کہ کہو تو میں تم کو ایسی میں تم کو ایسی دعا بتا دوں جو اس کو اچھی طرح پالے، اور اس تدبیر سے ہم نے تم کو پھر تمہاری ماں پاس پہنچایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور تمہاری جدائی کا رنج نہ کریں۔ اور موسیٰ، تم نے ایک شخص قطبی کو مار ڈالا تھا اور اپنی جان کے ڈر سے تم بہت غمگین ہوئے، تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی، غرض ہم نے تم کو خوب ٹھوک بجا کر آزمایا۔ پھر تم کئی برس مدین کے لوگوں میں جا کر رہے، یہاں تک کہ موسیٰ آخر کار تم عمر کی پختگی کے حد کو پہنچ کر ہمارے حضور میں حاضر ہوئے، اور ہم نے تم کو اپنے خاص کام کے لیے تیار کیا ہے، یا خاص کام یعنی پیغمبری کے لیے تیار کیا ہے، تو تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں ہمارے معجزے لے کر جاؤ اور ہماری یادگاری میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون پاس جاؤ کہ اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے، پھر اس پاس جا کر اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ سمجھ جائے یا ہمارے عتاب سے ڈرے۔
دونوں بھائیوں نے عرض کیا کہ ہمارے پروردگار، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور زیادہ سرکشی نہ کرنے لگے۔ فرمایا ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ سب کچھ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ غرض اس پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم دونوں آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کیجیے اور ان کو کسی طرح کی ایذا نہ دیجیے۔ ہم آپ کے پروردگار کے پاس سے معجزے لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کیجیے اور ان کو کسی طرح کی ایذا نہ دیجیے۔ ہم آپ کے پروردگار کے پاس سے معجزے لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ پھر فلسطین کے لوگ بھی تو اسی حصے میں رہتے تھے، تو وہ بھی تو پھر اسرائیلی ہو سکتے ہیں۔ کسی کو پتہ تھوڑی ان کی کاسٹ کیا ہے، وہ کس نسل میں سے ہیں، تو وہ ہو سکتے ہیں اسرائیلی۔ اسرائیلی یعنی جو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کو، جو لوگ ان اللہ کو ایمان چھوڑ کر دوسرے فرقے بنانے لگ گئے، ان کو یہودی کہتے ہیں پھر۔ اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے کہ عذاب الہی اسی پر نازل ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کے حکم سے سرتابی کرے۔ فرعون نے ازراہ تکبر پوچھا، موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کی خاص طرح کی بناوٹ عطا فرمائی، پھر اس کو ان اغراض خاص کے پورا کرنے کی راہ دکھائی جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ بھلا اگلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہونا ہے؟ موسیٰ نے کہا ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے یہاں کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ میرا پروردگار نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اسی نے تم لوگوں کے لیے زمین کا فرش بنایا اور تم لوگوں کے چلنے کے لیے زمین میں راستے نکالے اور آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہم ہی نے پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی مختلف روئی گریاں زمین سے نکالیں تاکہ ان چیزوں کو تم بھی کھاؤ اور اپنے چار پایوں کو بھی چراؤ۔ کچھ شک نہیں کہ ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے قدرت اللہ کی بہترین نشانیاں ہیں۔ لوگوں، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں مرے پیچھے تم کو لٹا کر لائیں گے اور قیامت کے دن تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں تو دکھائیں، اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور اس پر بھی وہ جھٹلاتا اور انکار ہی کرتا رہا۔ اور آخر میں کہا کہ موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے پیغمبر بن کر آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے؟ بھلا رہ تو ایسا ہی جادو ہم بھی بھلا رہ تو ایسا ہی جادو تیرے سامنے لا پیش کریں تو صحیح۔ اچھا تو ہمارے اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو ہمارا تمہارا مقابلہ ایک میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا ہمارا تمہارا وعدہ عام اراستگی کے دن اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہوں۔ یہ سن کر فرعون اپنی جگہ لوٹ گیا۔ پھر اس نے اپنے ہتھکنڈے یعنی جادو کے لوازم جمع کیے، پھر وقت مقرر پر مقابلے کے لیے سانوٹا ہو کر موجود ہوا۔ موسیٰ نے فرعونیوں کا جماؤ دیکھ کر ان سے کہا کہ تمہاری شامت آئیے، اللہ پر جادو کی جھوٹی تہمت مت لگاؤ، اللہ پر جادو کی جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، وہ تم پر کوئی عذاب نازل کر کے اس سے تم کو ملیا میٹ کر دے گا، اور جس نے اللہ پر جادو کی جھوٹی تہمت لگائی وہ تحقیق برباد ہو گیا۔ اس پر لوگ اپنے اس امر کی بابت لگے آپس میں بحث اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے۔ آخر سب نے بلا اتفاق ہو کر کہا کہ ہو نہ ہو یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں۔ اور یہی چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہب کو معدم کر دیں۔ تو تم بھی اپنی کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو اور پرے کا پر بن کر ان کے مقابلے میں آؤ۔ جو آج ور رہا وہی بازی لے گیا۔ آخر جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو اپنی لاٹھی میدان میں ڈال یا یہ ہو کہ ہم پہلے ڈالنے والے بنے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی ڈال چلو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کرتب کیے تو بس موسیٰ کو ان کی جادو کی وجہ سے ایسا معلوم ہوا کہ ان کی رسی اور لاٹھیاں سانپ بن بن کر ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ اپنے جی ہی جی میں ڈرے۔ ہم نے فرمایا موسیٰ ڈرو مت، کچھ شک نہیں کہ تم ہی ور رہو گے، اور تمہارے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو میدان میں ڈال دو کہ ان جادوگروں نے جو ڈھونڈا بنا کھڑا کیا ہے ایک دم سے سب کو ہڑپ کر جائے، کیونکہ جو ڈھونڈا انہوں نے بنا کھڑا کیا ہے یہ سب جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں بھی جائیں اس کو فلاح ہونی نہیں۔ غرض موسیٰ کی لاٹھی نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سپولیوں کو ہڑپ کر لیا۔ تو یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور لگے کہنے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم تم کو اجازت دیں تو موسیٰ پر ایمان لے آئے،
ہو نہ ہو یہ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو ہو نہ ہو ہم تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے سیدھے کاٹ ڈالیں اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھائیں تو صحیح۔ اور اب تم کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم دو فریقوں میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پائے۔ جادوگر بولے کہ کھلے کھلے معجزے جو ہمارے سامنے آئے ان پر، اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر، تو ہم تجھ کو کسی طرح ترجیح دینے والے ہیں نہیں۔ تو جو تو کرنے والا ہے کر گزر، تو دنیا کی اسی زندگی میں ہم کو عذاب دے سکتا ہے، تو دنیا کی اسی زندگی پر ہم پر حکم چلا سکتا ہے کہ ہم کو عذاب دے، یعنی بہت کرے تو جان سے مار دے اور بس۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور خاص کر جادو کے گناہوں کو جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا، اور اللہ کی دین تیری دین سے اور اللہ کی دین تیری دین سے بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ جو شخص جرم و کفر کا مجرم ہو کر اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جس میں نہ وہ مرے گا نہ ہی زندہ ہی رہے گا، یعنی پڑا سسکے گا۔ اور جو ایمان لائے اور جو با ایمان اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا اس کے لیے اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے بڑے درجے ہوں گے، یعنی رہنے کے باغ جن کے تلے نہریں پڑی بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو شخص لو سے گناہ کفر سے پاک رہے اس کا یہی صلہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو رات مصر سے نکال لے جاؤ، پھر دریا میں لاٹھی مار کر ان کے لیے سوکھی سڑک بنا دو کہ اس پر سے تم لوگ بااطمینان پار ہو جاؤ گے، نہ تم کو کسی کے تعاقب کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے سے ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر لے کر بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، پھر دریا کا جیسا کچھ ریلا ان پر آیا سو آیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈالا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا، جس کا انجام یہ ہوا: اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی، اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا اور فرمایا یہ عمدہ روزی جو ہم نے تم کو دی ہے کھاؤ، اور ہمارے حکم سے اس کے بارے میں سر منہ تجاوز نہ کرنا کہ لوگوں کے لیے ذخیرہ کرنا، ایسا کرو گے تم پر ہمارا غضب نازل ہوگا، اور جس پر ہمارا غضب نازل ہوا سمجھو کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرا۔ اور جو شخص گناہوں سے توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل بھی کرے اور پھر راہ راست پر قائم بھی رہے، تو ہم اس کے گناہوں کے بڑے بخشنے والے ہیں۔ اور جب موسیٰ تورات لینے آگے بڑھائے تو ہم نے پوچھا اے موسیٰ تم جلدی کر کے اپنی قوم سے کیسے آگے آ گئے؟ عرض کیا کہ وہی میرے پیچھے ہی پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں جلدی کر کے تیری طرف اس لیے بڑھایا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہو۔ فرمایا کہ تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم پر تمہاری قوم کو ایک اور بلا میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو سامری نے گمراہ کیا۔ پھر موسیٰ غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور آ کر لگے کہنے کہ بھائیوں، کہ تم سے تمہارے پروردگار نے عمدہ کتاب یعنی تورات کے دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم کو اس وعدے کی مدت بڑی لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے اللہ کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو؟ اس وجہ سے تم نے اس عہد کے خلاف کیا جو اللہ واحد کی پرستش کا مجھ سے کر چکے تھے۔ وہ لگے کہنے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے ساتھ عہد شکنی نہیں کی، بلکہ ہم کو یہ معاملہ پیش آیا کہ قبطیوں کے قوم کے زیوروں کا بوجھ جو مصر سے چلتے وقت ہم پر لاد دیا گیا تھا، اب سامری کے کہنے سے ہم نے اس کو آگ میں لا ڈالا، اور اسی طرح سامری نے بھی اپنے پاس کا زیور آگ میں لا ڈالا۔ پھر سامری نے ہی اس لوگوں کے لیے اس کا ایک بچڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی آواز بھی بچڑے کی سی تھی۔ اس پر بعض لوگ لگے کہنے کہ یہی تو تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود بھی یہی تھا، اور وہ بھول کر کوہ طور پر چلا گیا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بات نہیں سوچ پڑتی کہ بچڑا نہ تو ان کی بات کا الٹ کر جواب دے سکتا ہے، اور نہ ان کی کسی نقصان کا مالک ہے، اور نہ کسی نفع کا؟ اور ہارون نے بچڑے کی پرستش سے پہلے ان سے کہا بھی کہ بھائیوں، یہ تو اس بچڑے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، ورنہ تمہارا اللہ رحمان ہے، تو میرے کہے پر چلو اور میری بات مانو۔ وہ لگے کہنے کہ جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آئے، ہم تو برابر اسی بچڑے کی پرستش پر جمے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے ہارون کی طرف خطاب کر کے کہا کہ جب تم نے ان کو دیکھا اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کیا وجہ مانے ہوئی کہ تم نے میری ہدایت کی پیروی نہ کی؟ کیا تم نے میری حکم عدولی کی؟ وہ بولے اے میرے ماجائے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑو نہیں،
میں اس بات سے ڈرا کہ تم واپس آ کر کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، میری بات کا پاس نہ کیا۔ اب موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اوروں کو نہیں دکھائی دی، یعنی جبرائیل کو دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار چلے جا رہے ہیں، تو میں نے جبرائیل فرشتے کی گھوڑی کے نقش قدم کی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو ڈھلے ہوئے بچڑے میں ڈھال دیا اور وہ بھیں بھیں کرنے لگا، اور اس وقت میرے دل نے مجھ کو اسی بات کی صلاح دی۔ موسیٰ نے کہا چل دور ہو اس زندگی میں تیری یہ سزا کی زندگی پر، کہتا پڑا پھر کہ دیکھو مجھے کوئی چھو نہ جانا ورنہ ہم دونوں کو تپ ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ تیرے لیے عذاب قیامت کا ایک وعدہ اور بھی ہے جو کسی طرح تجھ پر سے ٹلے گا نہیں، اور اپنے اس معبود یعنی بچڑے کی طرف دیکھ جس کی پرستش پر تو جمع بیٹھا تھا، اس کو ہم چلا کر راکھ کر دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا اصل معبود بس اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور اس کا علم سب چیزوں پر حاوی ہے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ہم واقعات گزشتہ کے حالات تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے قرآن عطا فرمایا۔ جن لوگوں نے اس سے منہ پھیرا، قیامت کے دن وہ اعمال بد کا ایک بھاری بوجھ اپنے سر پر لادے ہوں گے، اور اسی حال میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے ہوں گے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن گنہگاروں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں ہمارے خوف کے نیلی نیلی بے نور ہوں گی۔ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں بہت ٹھہرے ہوگے، تو بس ایک دن جیسی جیسی باتیں یہ لوگ اس دن کریں گے ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ جو ان میں سب سے زیادہ روح برہ ہوگا وہ کہے گا نہیں جی، تم دنیا میں بہت ٹھہرے ہوگے تو بس ایک دن۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے پہاڑوں کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوتا ہے، تو تم ان سے کہو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کر کے چاروں طرف کو اڑا دے گا اور زمین کو میدان ہموار کر چھوڑے گا، کہ جس میں اے مخاطب نہ تو کسی طرح کا موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔ اس دن بے اس کے کہ بلانے والے یعنی سور پھونکنے والے کی آواز سے لوگ ادھر ادھر کو مڑیں، سیدھا اس کے پیچھے ہو لیں گے، اور مارے خوف کے اللہ رحمان کے آگے سب کی آوازیں بیٹھ جائیں گی۔ بس اے مخاطب، خسر پھسر کے سوا تو کچھ اور نہ سنے گا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی مگر جس کو اللہ رحمان اجازت دے اور اس کا بولنا پسند فرمائے۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور لوگوں کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت کے دن اللہ زندہ و پائندہ کے روبرو سب کے منہ جھکے ہوں گے۔ اس دن جو شخص کسی طرح کے ظلم کا بوجھ گردن پر لادے گا اسی کی تباہی ہے، اور جو دنیا میں نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا تو اس کو نہ تو کسی طرح کی بے انصافی کا خوف ہوگا اور نہ کسی طرح کی حق تلفی کا۔ اور جیسا کہ قرآن کی حالت موجود ہے اسی طرح کا ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن اتارا ہے، اور اس میں طرح طرح پر ڈراوے سنا دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، یا اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں غور و فکر پیدا ہو۔ بس اللہ علی شان اور دونوں جہانوں کا حقیقی بادشاہ ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف جو قرآن وحی کیا جاتا ہے وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم نصیب کر۔ اور ہم نے اگلے زمانے میں آدم سے درخت گندم کے نہ کھانے کا ایک عہد و پیمان لیا تھا، تو آدم اس کو بھول گئے، ہم نے ان کے ارادے میں استقلال نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس کی اس نے انکار کیا، تو ہم نے آدم سے کہا کہ آدم، یہ ابلیس تمہارا تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو بیچ سے نکال باہر کرے یا تمہاری شامت آ جائے، تمہاری شامت آ جائے، اور یہاں بہشت میں تم کو ایسے مزے کہ نہ تم بھوکے رہتے ہو اور نہ ننگے رہتے ہو، اور نیز یہ کہ نہ تم پیاسے ہوتے ہو اور نہ دھوپ میں رہتے ہو۔ پھر شیطان نے آدم کو پھسلایا اور ان سے کہا کہ آدم کہو تو تم کو ہمیشگی کا درخت بتا دوں جس کو کھا کر تم سدا جیتے رہو، اور ایسی سلطنت جو کبھی پرانی نہ ہو، یعنی اس میں کسی طرح کا صنف نہ آئے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے درخت ممنوع میں سے اس کا پھل کھا لیا تو اپنی اپنی پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، لگے باغ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے۔ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ ثواب سے بھٹک گئے۔ پھر آخر کار ان کے پروردگار نے ان کو نوازا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو اپنی اطاعت کا راستہ دکھایا۔ جب آدم نے نافرمانی کی تو اللہ نے شیطان اور آدم دونوں کو حکم دیا کہ دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، ایک کا دشمن ایک، زمین میں پھلو پھولو، پھر اگر تمہارے یعنی تمہاری نسلوں کے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے تو جو ہماری ہدایت پر چلے گا نہ راہ راست سے بھٹکے گا، نہ آخر کار ابدی ہلاکت میں پڑے گا،
اور جس نے ہماری یاد سے روح گردانی کی اس کی زندگی زیغ میں گزرے گی، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں مگر تو نے ان کی کچھ خبر نہ لی، اسی طرح آج تیری کچھ خبر نہ لی جائے گی۔ جو شخص حد اعتدال سے بڑھ چلا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت ہی سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر مارا؟ اب یہ لوگ انہیں کے رہنے سہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ جو لوگ عقل والے ہیں ان کے لیے اسی ایک بات میں قدرت اللہ کی بہترین نشانیاں موجود ہیں۔ اور اے پیغمبر، لوگوں کے کردار تو ایسے ہیں کہ اگر تمہارے پروردگار نے پہلے سے ایک بات نہ فرمائی ہوتی اور آخری فیصلے کی ایک میعاد مقرر نہ ٹھہرائی ہوتی تو فی الوقت عذاب کا آنا ایک لازمی بات تھی۔ تو اے پیغمبر، جیسی باتیں کافر کہتے ہیں ان پر صبر کرو، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور نیز اس کے ڈوبنے سے پہلے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تصدیق کیا کرو، اور نیز رات کے وقتوں میں اور دوپہر کے دن کے لگ بھگ یعنی ظہر کے وقت بھی تسبیح و تصدیق کیا کرو تاکہ تم اس عبادت کا صلہ پا کر خوش ہو جاؤ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے جو مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کے رونق کے ساز و سامان استعمال کے لیے دے رکھے ہیں کہ ان کو ان کے حال میں آزمائیں، تو تم اپنی نظر ان پر نہ دوڑانا، اور تمہارے پروردگار کی دی ہوئی روزی یعنی ثواب آخرت سے کئی زیادہ بہتر پائندہ تر ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کچھ روزی تو طلب کرتے نہیں بلکہ ہم تم کو روزی دیتے ہیں، اور انجام کار تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا اگلی کتابوں کی پیشن گوئیوں کی گواہی ان کے پاس نہیں پہنچی کہ وہ رسالت کافی نشان ہے؟ اور اگر ہم قرآن کے اترنے سے پہلے کسی عذاب سے ان کو ہلاک کر دیتے تو کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیرے حکم پر چلتے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اپنی اپنی جگہ سبھی انجام کار کا انتظار کر رہے ہیں، تو تم بھی انتظار کرو، تو آگے چل کر تم جان لوگے کہ سیدھے رستے والے کون ہیں اور برسر غلط کون، اور روح برہ کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔